ہمارے پاس ایک سلوشن ہے جسے انٹیلیجنٹ ٹریفک سلوشن. ہمیں اس وقت ماڈرن کی طرف نہیں جانا چاہیے انفراسٹرکچر، بلکہ انٹیلیجنٹ ٹریفک سلوشن کی طرف، کیونکہ دن بدن گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، بٹ وہ ڈیولپمنٹ آرگنائزڈ نہیں ہے. آپ نے خود بھی جج کیا ہوگا. ٹورزم ہی وہی سب سے بڑا ہمارے پاس سیکٹر ہے جس کے تھرو ہم انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر. ناظرین، پروگرام روبرو میں آج میرے مہمان ہیں اجمل حسین، سیکرٹری فائنانس، پاکستان تحریک انصاف. اجمل کا ایک اور تعارف بھی یہ ہے کہ یقیناً نوجوان ہیں اور انہوں نے باہر سے بھی پڑھا ہوا ہے، اور باہر سے انہوں نے جو پڑھا ہے وہ ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ اینڈ مارکیٹنگ، گرینوچ یونیورسٹی لنڈن سے. ناظرین، میں اس لیے بھی یہ بتا رہا ہوں آپ کو ان کی ایجوکیشن، تاکہ اس ایجوکیشن کا جو انہوں نے باہر سے یہ پڑھ کے آئے ہیں، اس کا ان کو کیا فائدہ ہوا، اس سے پارٹی کو کیا فائدہ ہوا، اس سے گلگت بلتستان کو کیا فائدہ ہوا. اگر کچھ ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے. اجمل صاحب، بہت شکریہ. جیسے میں نے کہا کہ آپ کی جو ڈگری ہے لندن سے، آپ پڑھ کے آئے، اور پاکستان تحریک انصاف تو ویسے نوجوان قیادت ڈھونڈتی تھی اور انکریج کیا جاتا تھا. شروع میں تو یہ سنا کہ آپ کو ٹکٹ مل رہا ہے، آپ پالیٹکس میں ان ہیں، لیکن بعد میں کچھ کمپرومائزز ہو گئے فتح اللہ کے ساتھ غالباً. تو یہ کیا واقعہ تھا کہ آپ پھر وڈرا ہو گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل کر لے اور اپنی سروسز جو ہے اپنے خطے کو دے دے. یہ پریورٹی ہوتی ہے، بلکہ ہونی بھی چاہیے. تو پولیٹکس میں خیر میں پڑھاتا تھا، میرا پروفیشن جو تھا وہ ٹیچنگ تھا یونیورسٹیز میں. اب بھی میں ان آؤٹ ہوں KIU میں. تو جو لارجر انٹرسٹ میرے ذہن میں آیا گلگت بلتستان کا، اور پچھلے کئی عرصوں سے جو آرتھوڈاکس پولیٹیشینس یا ٹریڈیشنل پولیٹیشینس آئے، تو ان کی باتیں ہی ہم سنتے آ رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس فیلڈ میں آ جائے، بلکہ میں نہیں، ہر پڑھا لکھا بندہ آ کے جو بندہ ایکوپڈ ہو چکا ہے تعلیم سے یا تجربے سے، تو اس کو پراپر اپنے لوگوں کے لیے وہ ڈیلیور کر سکے. تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ اگر میں اس فیلڈ میں آؤں گا تو اس سے ایک تو لوگ انکریج ہوں گے گلگت بلتستان کے جتنے بھی ہیں، اسپیشلی یوتھ جو ہے، اور پولیٹکس میں وہ لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. یہی میرا ایک ذہن میں تھا اور ایک ویژن بھی تھا جو کہ صحیح. آپ نے بالکل اچھے ویژن کے ساتھ آ گئے، لیکن پھر الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا کیا آپ کو ٹکٹ نہیں ملا، اس وجہ سے آپ رہ گئے، یا پھر آپ نے کوشش نہیں کی، یا پھر کسی ڈیل کے تحت آپ وڈرا ہو گئے؟ دیکھیں، یہاں پہ اور بھی تھے کینڈیڈیٹس، انہوں نے بھی ٹرائی کی، میں نے بھی ٹرائی کی. جمہوریت، ڈیموکریسی اس میں فری، اور فائنلی ٹکٹ GS صاحب کو ملا. وہ ہمارے سینئر تھے، اور ظاہر ہے اس کے پچھلے 12 سالوں سے ایک پولیٹکس میں وہ تھے. تو اس بنا پہ، اور میں نے پارٹی کا جو فیصلہ تھا وہ سر دست تسلیم میں نے کیا. کسی کنڈیشن، کوئی بھی کنڈیشن اس میں شامل نہیں کی. انکنڈیشنل سپورٹ آپ نے کیا؟ ہاں جی. بلکہ اس کو ویسے تسلیم بھی کیا جا رہا ہے کہ ابھی تک تو ایسا مجھے اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اور جبکہ دوسرے جو حریف تھے PTI کے، وہ آزاد بھی لڑے، اور الحمدللہ ایک بیک ہونے کے، پبلک بیک ہونے کے باوجود میں نے خان صاحب کے ویژن صحیح کے لیے میں نے پارٹی کی. صحیح. آپ کو امید ہے اب آگے جو کچھ کوآرڈینیٹرز کی پوسٹیں بھی آ رہی ہیں، تو اس میں بھی میرے کا خیال رکھا جائے گا اور پڑھے لکھے آپ جیسوں کی نمائندگی ہوگی؟ یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے جو ابھی CM صاحب اور اس کی جو ٹیم ہے، کہ وہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اجمل کے یا کسی اور پڑھے لکھے کے اگر ان پٹ اگر ہوتی ہے تو علاقے کے لیے اگر کوئی بہتری ہوتی ہے، تو یہ تو انٹائرلی ان پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس بندے کو، کون سا بندہ کیا ڈیلیور کر سکتا ہے. تو ویٹ اینڈ سی. صحیح. کیا ہوتا ہے. اچھا، آپ کی جو تعلیم کے حوالے سے، جیسے میں نے شروع میں بھی بات کی، اسٹریٹجک
مینجمنٹ اینڈ مارکیٹنگ آپ نے پڑھا, تو گلگت بلتستان میں اگر ہم صرف ٹریفک کی ہی بات کریں, ٹریفک مینجمنٹ ہی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ رش ہے, گاڑیاں بڑھ رہی ہیں, کوئی پلان آپ سجیسٹ کریں گے کہ کس ایشو تو ٹریفک گاڑیوں کا ہے, اس کا سولوشن کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ دیکھیں اس وقت گلگت بڑا ڈینس پاپولیٹڈ سٹی بن چکا ہے. یہاں پہ ہم ماڈرن انفراسٹرکچر سسٹم کو انٹروڈیوس کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ ود دا اویلیبل ریسورسز جو کہ اویلیبل ہے ہی نہیں کہ ہم ماڈرن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اس کی طرف جائیں. لیکن ہمارے پاس ایک سلوشن ہے جسے انٹیلیجنٹ ٹریفک سلوشن. ہمیں اس وقت ماڈرن کی طرف نہیں جانا چاہیے انفراسٹرکچر, بلکہ انٹیلیجنٹ ٹریفک سلوشن کی طرف. اس میں جو ایگزسٹنگ اس وقت جو روڈس ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی وائڈننگ بہت ضروری ہے, کیونکہ یہاں پرابلم یہ ہے کہ ٹریفک کا پریشر بہت زیادہ آ رہا ہے. ہم نے کسی طریقے سے ٹریفک پریشر کو ریڈیوس کرنا ہے, اس کو کم کرنا ہے. تو اس کے لیے بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ دیکھیں 35 وائٹ لانگ جو روڈ ہے ویٹرنری ہاسپٹل سے لے کے ڈی سی آفس تک, اس کا تقریباً کافی کام ہو چکا ہے. اس کی میٹلنگ اگر ہوتی ہے پراپر, وہاں کمیونٹی کی جو کمپنسیشن کا ایشو ہے بہرحال اس کو گورنمنٹ سالو کر کے, ایک تو یہ ہوا. اس سے یہ ہوا کہ جو مثلاً جو گیزر سائڈ کے لوگ جو ہیں جو ٹریولنگ کرتے ہیں گلگت بلتستان کے دوسرے علاقوں سے, وہ یہاں سے سیدھے چلے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریور روڈ ہے اس کی بھی وائڈنگ بہت ضروری ہے. پلس لائسنس کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں, بڑا سب سے المیہ یہاں پہ یہ ہے کہ لائسنس جب تک نہ ہو پولیس جو ہے وہ اسٹرکٹ اس پہ ہو جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک این سی پی گاڑیوں کا بھی ہے. ظاہر ہے دیکھیں نا, ایک چیز میں بتا دوں کہ دن بدن گلگت بلتستان کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, بٹ وہ ڈیولپمنٹ آرگنائزڈ نہیں ہے. آپ نے خود بھی جج کیا ہوگا. تو گورنمنٹ جو ہے وہ فار ایگزامپل ایک مارکیٹ بن رہی ہے, تو اس سے گورنمنٹ جو ہے وہ جو مارکیٹ بنا رہا ہے, جو آنر ہے اس کو لوپ میں لے لے اور اس سے کوئی ایک رزلٹ پہ آئے کہ آپ نے پارکنگ جو ہے وہ فیسلٹی آپ نے دینی ہے. مطلب یہ کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ساروں کو لوپ میں رکھ کے. اور دوسری بات یہ کہ ایک پروفیشنلزم ٹریفک مینجمنٹ میں نہیں ہے. پچھلے 15-20 سالوں سے جس چوک پہ جس پولیس کو جس جو شرٹ پہنے میں دیکھ رہا ہوں وہی ابھی تک وہی پولیس ہے. تو مطلب ٹریننگ کا مطلب یہ کہ فلی ایکوپڈ ہوں, ان کے رویے میں بیہیویئر میں ہو. اور پلس اس کا سلوشن اس کے ساتھ یہ ہے کہ جو انٹرا جو روڈس ہیں سٹی کے اندر جو لنکس کرتے ہیں, فار ایگزامپل جو مین بازار ایریا سے جاتے ہیں آپ پارک ہوٹل روڈ سے کش روڈ سائڈ سے, اس کو انٹر لنک کر دیں شہید ملت پہ. شہید ملت سے انٹر لنک جو نیا روڈ 35 جو ڈی سی آفس تک ہے وہاں تک کر دیں. تو دیکھیں حتمی کوئی ہمارے پاس کوئی ایسی اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ہم فی الفور ہی اس کو کم, لیکن ہم جو دباؤ ہے جو پریشر ہے اس کو ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں. صحیح, چونکہ اب آگے ٹورسٹ سیزن بھی آ رہا ہے, ٹورسٹ آ جائیں گے بہت بڑی تعداد میں, تو یہ مسئلہ مزید گمبھیر ہو جائے گا. ایگزیکٹلی, بالکل یہی ہوگا. تو یہ ویسے ہمارا ٹریفک کا پرابلم گمبھیر ہو جائے گا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ چلا اچھی بات تو یہ ہے کہ ٹورسٹ بھی آ جائیں گے. تو ٹورسٹ کے بڑھاوے کے لیے آپ کے ذہن میں ہے کوئی پروپوزلز کے مزید ہم کس طرح بڑھاوا دے سکتے ہیں؟ دیکھیں ٹوریزم ہی وہی سب سے بڑا ہمارے پاس سیکٹر ہے جس کے تھرو ہم انکم جنریٹ کر سکتے ہیں. ایک نارمل جو ہے وہ بندہ اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے. اس کے لیے فی الفور اگر شارٹ, کیونکہ ہم وہ لوگ ہیں, ہم وہ سوسائٹی ہیں جو آؤٹ پٹ جلدی چاہتی ہے عوام کہ ہمیں جلدی کچھ ملے. ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جتنی بھی ڈیسٹینیشنز ہیں ٹورسٹ کے ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے گا انسٹیڈ آف گوئنگ ایوری ویئر. آپ نے پرٹیکولر جو پن پوائنٹ کر کے, چاہے وہ ایکو ٹوریزم ہے, چاہے وہ ایڈونچر ٹوریزم ہے, کلچرل ہے, ہسٹورک, بہت ساری ہیں, لیکن ہمیں ایکو ٹوریزم کی طرف فوکس کر کے ہمیں پرٹیکولر ڈیسٹینیشن فار ایگزامپل نلتر یہ ہوا, راما ہوا, ہنزا ہوا, اس طرح 5-6, کیونکہ ہمارے پاس اتنے فائنینشیلی اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ ہم ایک دم سے ایک
میس لیول پہ ٹورزم جو ہے اس کی پینٹریشن کر دیں. اس کے لیے بہترین اپرچونیٹی یہ ہے کہ ہم پن پوائنٹ کر دیں, پن پوائنٹ کر کے وہاں کی جو کمیونٹی ہے اس کو موبلائز کر دیں, پھر اس کمیونٹی کے اندر اپنے کلچر, ایک نارمس, ٹریڈیشن ہوگا, ان کو انڈرسٹینڈ کر لیں, ان کو یہ ٹریننگ دے دیں تھرو ڈفرینٹ سیمینارز, لوکل کو ہی ہائر کر کے لوکل سیمینارز. اسی طرح انوائرمنٹل کا سب سے بڑا ایشو ہے پروٹیکشن کا, اس پہ اگر ہم ورک کر لیں, اور اسی کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز, جب تک آپ کے علاقے میں پیس اینڈ سیکیورٹی نہ ہو تو یہ سب کچھ اس کا کوئی معنی نہیں رکھتا. آپ نے بالکل ٹرانسپورٹیشن مینجمنٹ صحیح پیس کے حوالے سے بات کی. بدقسمتی سے پچھلے دنوں گلگت میں کچھ ایسے واقعات ہو گئے جس کی وجہ سے پیس تھوڑا سا گڑبڑ گلگت میں ضرور ہوا. تو کیا سجیشنز ہیں آپ کی یہ پیس کو مینٹین کرنے کے, لانگ لاسٹنگ پیس جیسے ہم کہتے ہیں؟ جی ایگزیکٹلی. دیکھیں میں شروع سے یہ کہتا, میرے ذہن میں بھی تھا, میں ڈفرینٹ پلیٹ فارمز میں نے کہا بھی ہے کہ گلگت میں پیس ہے بٹ اٹس ناٹ سسٹینیبل پیس. اور یہی مثال اس وقت میں دیتا تھا, وہی چیز ابھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اسی لیے اس کے لیے ایک دیکھیں, گلگت میں جب بھی پیس کا ایشو آتا ہے سٹی سے آتا ہے. گلگت اس چیز کو ہمیں ہضم کرنا پڑے گا. اب آپ نے سٹی میں جتنے بھی رہتے ہیں, ڈفرینٹ جو ٹاؤنس ہیں, محلہ وغیرہ, جتنی بھی کمیونٹی یہاں رہتی ہے, اس کمیونٹی کے اندر ایک سیگمنٹیشنس بنائے, فیمیلز کے بھی اور میلز کے بھی, اور اس کی سپرویژن کرے گورنمنٹ. اور سپرویژن مطلب ایک پراپر مانیٹرنگ اینڈ سپرویژن ہونی چاہیے, ان کے آپس میں میٹنگز ہونی چاہیے. مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ فار ایگزامپل کشروٹ ہے یا نگرل ہے, کھومر ہے, مجنی مالا ہے. کشروٹ سے 13 سال سے لے کے 28 سال کے بیچ میں فیمیلز آپ 10-15 والنٹیئر اٹھا لیں. اسی طرح 28 سے 40 سال سے کچھ ایسے اٹھائیں. ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہمارے جو پرانے بزرگ لوگ ہیں ان کو جب بھی کوئی انسرٹنٹی پریویل کرتی ہے ہم ان کو لے کے آتے ہیں. جبکہ دیکھیں آپ رپورٹس جو ہیں آپ جتنے بھی آپ کو مل جائیں گے, جو زیادہ تر جو اٹیمپٹ لوگ کرتے ہیں ان کی ایج بٹوین 13 to 28, ان کے بیچ میں زیادہ ٹینڈنسی زیادہ ہے, یہ مطلب زیادہ جو ہے کمیٹڈ ہوتے ہیں اس سے. تو میرا یہ تھا کہ آپ نے ڈفرینٹ سیگمنٹیشنس, اس کے بعد پھر ڈفرینٹ ایونٹس آرگنائز کرنا, سب کو بلانا, وہاں ایکوپڈ کرنا کہ ان ایسی اگر غیر یقینی فضا ہو جس طرح نل تر کا ایک واقعہ ہوا, تو پھر آپ لوگ کیسے موبلائز ہوں گے. جب آپ لوگ موبلائز ہوں گے تو گورنمنٹ جو ہے, بلکہ گورنمنٹ کا برڈن تو سارا کمیونٹی لے لے گی. تو انٹل انلیس کمیونٹی کو آپ لوپ میں نہیں لے لیں گے تو پیس کا بہت مشکل ہے. بہت شکریہ اجمل صاحب. جب تک کمیونٹی کی طرف سے انیشیٹو نہیں آئے گا, اکوپ نہیں ہوگی, تب تک لانگ لاسٹنگ پیس اجمل صاحب کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہوگا, ایک خواب ہی رہے گا. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. فیڈ بیک سے ضرور نوازیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.